حضرت حسین وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو شور تھا میری سپورٹ ہو، اور ان کو شور تھا کہ کوفی جو ہے وہ 12,000 لوگ، مسلم بن عقیل کا لیٹر ہے ان کے پاس، اور 60 لیٹر پر ڈے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 کیملز پہ لیٹرز تھے، اتنا تھدا تھا لیٹرز کا جو انہوں نے 2 کیملز پہ لاد کے رکھا ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن، اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ پلان آف حضرت حسین صلی اللہ عنہ ہو کہ آئی شوڈ گو دیئر. وائی آئی شوڈ گو دیئر؟ ٹو سیو دا مسلم امپائر. یہ ان کا ویو تھا. اور حضرت حسین جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین، اللہ معاف کرے، کوئی بے وقوفانہ ایکٹ تھا، جس طرح کچھ لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمز پہ. وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ، ویری کیلکولیٹو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی طرف درست ہے کہ سینئر صحابہ نے انہیں روکا تھا، ٹھیک ہے، سینئر جید صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے. اینی وے، ایون جابر بن عبداللہ آئے تھے، انہوں نے بھی حضرت علی، انہوں نے یاد دلایا حضرت حسین کو کہ تمہیں نہیں یاد تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اب وہ بات نہیں ہے. حضرت حسین کا اپنا ویو تھا. حضرت حسین نے انسسٹ کیا، اینڈ ول یو بلیو اٹ، کہ ان کے ساتھ کون کون تھے. حضرت حسین کن کن کو لے کر گئے تھے؟ حضرت حسین اہل بیت کو لے کر گئے تھے، جن میں جو ہے وہ جعفر صلی اللہ عنہ کے بچے تھے، جن میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے، اور جن میں ان کے کچھ بھائی تھے، جن میں محمد بن الحنفیہ ان کے ینگ بردر، اور ان کے کچھ نیفیوز، یہ سب ساتھ تھے اور یہ اہل بیت ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے بھی بہت منت سماجت کی حضرت حسین کی ڈونٹ کو، اور ہی واز ناٹ ایگرینگ ٹو گو. اور محمد بن الحنفیہ نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا، اپنے بچوں کو روک دیا تھا. حضرت حسین کو کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ محمد بن الحنفیہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک الگ ویو تھا اس کی. خیر اینی وے، حضرت حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلے کربلا کی طرف، اور ابھی انہیں وہ لیٹر نہیں ملا تھا جو کس نے بھیجا تھا، کس کے کہنے پہ؟ مسلم بن عقیل کے کہنے پہ. وہ جو سولجر تھا، جو بھی تھا، جس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کیپچر کیا تھا، تو اس نے حضرت حسین کو کم از کم اتنی اس نے غیرت دکھائی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کا آخری پیغام تھا کہ تم مجھے بے شک مار دو لیکن حسین صلی اللہ عنہ کو ایک پیغام پہنچا دو کہ نہ آئے. تو وہ لیٹر بھی ابھی تک حسین صلی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا. anyway، تو حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور کربلا جا کر جو ہے انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا. یعنی کربلا جو ہے یہ کوفہ سے تھوڑا سا ہی دور ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک بار انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے زوروں کا. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو حسین کو شہید، اور جبرائیل جو ہے وہ مٹی لے کر آیا ہے اس جگہ کی جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، نیئر دا ریور آف یوفریٹس، افرات کا جو دریا ہے اس کے قریب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا. اور وہ مٹی کربلا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، وہ کربلا کی مٹی تھی، اس پہ کنسنسس ہے. اینیوے، یہ بات ہے کہ وہ مٹی ریڈ ہو جاتی ہے، وہ مٹی ریڈ ہے، یہ سنی سورسز سے ثابت نہیں ہے. ابن زیاد نے بھی پھر لکھا یزید کو، اور ری انفورسمنٹس منگوائیں، 4,000 سولجر جو کہ ایکچولی دیلامائٹس ایک ٹرکش پروونس تھا، ان کے ساتھ جہاد کی طرف جا رہے تھے. وہ ٹروپس جو ہے مڑ کر جو ہے ابن زیاد کے ساتھ آ گئے، کیونکہ ابن زیاد نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں بھی ٹروپس کی ضرورت ہے، حسین جو ہے وہ فل ریوالٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوفنز میں بھی ان کے ساتھ مل جائیں. اینیوے، حسین صلی اللہ عنہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا. 3 محرم کی بات ہے، 61 ہجری، 3 محرم 61 ہجری. ابن زیاد کے 4,000 سولجرز نے انٹرسیپٹ کر لیا حسین صلی اللہ عنہ کے قافلے کو. حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفی تھے اس ٹائم، کوفیوں نے مدد کی حسین، جب حسین صلی اللہ عنہ ہوئے تو کوفی مل گئے حسین صلی اللہ عنہ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے 4,000 سولجرز کو دیکھا، all of them left حسین صلی اللہ. اور اس سے پہلے کا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے وہ لیٹر مل گیا تھا حضرت حسین کو، جو کہ اس شخص نے بھیجا تھا کہ نہ آئے، مسلم بن عقیل کا آخری پیغام. حضرت حسین almost decided to not go، کیونکہ مسلم بن عقیل کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے. almost decided to not go. History could have changed، لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی. لیکن کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور رائٹلی سو ان کے باپ کو بے دردی سے مارا گیا. تو انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے، اب تو ہمیں لڑنا ہے. اور اسی طرح ایک اور جو ان کے کزن تھے یا نیفیو تھے غالباً حسین کے،
انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیے یو آر ناٹ لائک مسلم بن عقیل، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. مسلم بن عقیل کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس لیے کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو. تو دیز تھنگس کنونس حضرت حسین اینڈ ہی اینی ہاؤ وینٹ. آلدو جب لیٹر کے بعد انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا واپس مڑوں گا، لیکن these things had to happen. ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ فیکٹر تھا مسلم بن عقیل کی اولاد جو کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے، دوسری طرف یہ فیکٹر تھا کہ حضرت حسین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے، کوفی آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے. لیکن وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے ہسٹری میں کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دیا اور سارے کے سارے ابینڈن کر گئے، اور حسین کے ساتھ ان کے بلڈ ریلیٹیوز 70 سے 80 بلڈ ریلیٹیوز جن کو لائے تھے بس وہ رہ گئے. اب کیا واقعہ ہوا بہت ہی دردناک کہ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں اور ان میں بچے ہیں، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی خاندان کی عورتیں ہیں. اب جو اہل تشیع سورسز ہیں ان میں بہت عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سیج تھا. 40 دن کا سیج ہو ہی نہیں سکتا. 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، 40 دن کیسے ہو گئے؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں 40 دن کی سیج وہاں پہ، حالات کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے. پھر یہ کہ بچوں اور عورتوں کو مارا گیا. آن دا کنٹرری ان کو جو ہے خیمے میں کہا گیا رہو، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. عورتیں اور بچے سارے زندہ، کسی ایک کو بھی نہیں مارا گیا. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو سنی سورسز، جتنی سورسز میں آپ کے. بٹ اینی وے واقعہ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس آرمی کا ہیڈ تھا جس آرمی کو بھیجا گیا تھا حسین صلی اللہ عنہ کو کیپچر کا ارادہ تھا. اور یہ بات 100% درست ہے. ابن تیمیہ کا بھی یہی ویو ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ویو ہے، امام اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کا یہ ویو ہے کہ یزید کا بالکل بھی آرڈر نہیں تھا حضرت حسین کو مارنے. یہ بات درست ہے کہ یزید کا بالکل نہ ارادہ تھا نہ آرڈر تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا یا مارنے کا. اس کی صرف یہ بات تھی ابن زیاد کو کہ ایز لانگ ایز تم کوفیوں کو جا کے کنٹرول کر لو، ریوولٹ کو کنٹرول کر لو، دیٹ از انف فار. یہ اس کا ویو تھا. ٹھیک ہے. آگے جا کے ویو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. تو یہ جو بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا، یہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھا حضرت حسین کو کچھ بھی کہنے میں، کیونکہ دیکھیں نا وہی بات ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ حضرت حسین کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو حضرت حسین. تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. حضرت حسین شیر خدا، آپ کو پتا ہے حضرت علی کے بیٹے، وہ کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں کریں گے. ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ. ہی سیڈ یہ لیٹرز ہیں اور یہ کوفیوں کی باتیں ہیں. They don't want your امیر to be the خلیفہ, they want me to be the خلیفہ. تو میں اس لیے very straightforward اور بہادری سے انہوں نے یہ رپلائی کیا. تو he was very brave حسین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا سوچئے بھی نہ، کیونکہ 4000 لوگوں کی آرمی ہے، تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ. کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے کہا نا، ان کا سوسائڈل مشن نہیں تھا یہ. he was intelligent, he was very wise. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ابن زیاد واز ویری ایروگینٹ. ابن زیاد نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میرے کورٹ میں آئے، میرے محل میں آئے، فورٹریس میں، اور میرے ہاتھ پہ بیٹھ. حسین، دس از ویری ایروگینٹ. مطلب ہاؤ ڈیئر یو. آپ ہیں کون؟ 28 سال کا نوجوان لڑکا جس کا کیا سٹیٹس کیا ہے؟ نتھنگ. وہ نواسہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ویری ایروگینٹ بھی. لیکن وہ ایسا ہی تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد. حضرت حسین کو یہ بات پہنچائی گئی. اگلے ہی دن، ایک دن کا فاصلہ تھا اس میسج پہنچانے میں. اگلے دن بات پہنچائے گی 10 کو، حضرت حسین کو 9 کو غالباً. حضرت حسین کو جب یہ بات پہنچائے گی، حضرت حسین نے کہا نہیں، میں آپ کو 3 کنڈیشنز دیتا ہوں، ان 3 کنڈیشنز پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ادروائز نہیں. پہلی کنڈیشن، لیٹ می گو ٹو یزید ڈائریکٹلی. مجھے خود یزید کے پاس جانے دو. آئی ول ٹاک ٹو ڈائریکٹلی، می اینڈ یزید وی ول ٹاک. اور یہ پرفیکٹلی جسٹ ہے. بھائی آپ کون ہو عبید اللہ؟ مطلب آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے؟ میں یزید سے بات کروں گا، بالکل فیئر ہے. اوکے. دوسرا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، مجھے مکہ واپس جانے دو. تیسری، اگر یہ بھی نہیں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر، تھوڑا سا دور، اور اس کے بعد میں بات کروں گا. یعنی اگر تمہیں یہ منظور نہیں میں مکہ میں واپس جاؤں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر آؤٹ اسکرٹس آف مکہ
مدینہ وغیرہ، اور یہ بہت ریزنیبل کنڈیشنز تھیں، یہاں تک کہ عمر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا جو سولجر تھا، ون آف دی کلوز فرینڈ، اس نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ اتنی جسٹ انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اگر یہ تمہارے دشمن یعنی ٹرکس جن کی طرف تم جا رہے تھے ایکچولی لڑنے، یہ وہ بھی رکھتے تو تم مان لیتے، اور اس نے کہا یس ایسا ہی ہے، یہ اتنی جسٹ کنڈیشن ہے۔ لیکن ابن زیاد تک پیغام پہنچایا گیا، اور وہی اس کی خباثت اور اس کی ایروگنس، اس نے کہا ناٹ ایٹ، ہی شوڈ کم اینڈ کس مائی ہینڈ، اللہ اکبر، اتنی ایروگنٹ کہ حسین آئیں گے اور میرے ہاتھ کو چومیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت حسین پھر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچائے گی تو ہی سیڈ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایکسیپٹڈ۔ اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ، اور وہ کون تھے جس نے پہلی ضرب لگائی؟ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی حضرت حسین کے قریب جانے کی، باقیوں کو تو شہید کر دیا، حضرت حسین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اہل بیت، باری باری وہ شہید ہوتے گئے، باری باری سب شہید ہو، حضرت حسین اکیلے ہیں، اور حضرت حسین اکیلے لڑ رہے ہیں، اکیلے تلوار ہلا رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں حضرت حسین کے قریب جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے، حضرت حسین کو ضرب لگا دی تو جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ لیکن وہ خبیث کون تھا جس کو باقاعدہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، کیونکہ ہی نیو کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا سافٹ کارنر ہے، وہ کبھی بھی ضرب نہیں لگائے گا حسین کو السلام۔ اس خبیث نے جس شخص کو بھیجا اس کا نام تھا سنن ابن انس، جس نے جا کے وہاں پہ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے بھی کمانڈرشپ چھین لی اور خود بن گیا، اور اس نے آرڈر کیا کہ جاؤ اور ضرب لگاؤ جا کے نواسہ رسول کو، اور جس بدبخت نے ضرب لگائی اس کا نام تھا شمر جو ہے یہ بھیجا گیا تھا ایز اے ریپلیسمنٹ آف عمر بن سعد بن ابی وقاص، کیونکہ اسے پتا تھا عمر کا سافٹ کارنر، اور شمر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے ضرب لگاؤ، اور جس شخص نے ضرب لگائی تھی اس کا نام ہے سنن ابن انس۔ اور پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، اور اس کو ابن زیاد کی کورٹ میں ٹرے میں لا کے پیش کیا، اور یہ مسلم ہسٹری میں پہلا باربیرک اور دردناک انسان، یعنی اس طرح اس لیول کی باربرزم وہ سول وارز میں بھی نظر نہیں۔ حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جب سر مبارک لایا گیا ابن زیاد کی کورٹ میں، تو وہ اس لیول کا خبیث انسان تھا کہ اس کے پاس ایک سٹک تھی، ہی سٹارٹڈ ٹو پوک حضرت حسین's eyes and lips and cheeks، اور مذاق اڑانے لگا، ولگر الفاظ کہنے لگا پوک کر کے۔ انس بن مالک کورٹ میں موجود تھے، انس بن مالک کوفہ شفٹ ہو گئے تھے۔ انس بن مالک آپ کو پتہ ہے نا، ہی از دا صحابی جو سب سے زیادہ سینئر اور لمبی عمر جنہوں نے پائی، ان سے رہا نہ گیا، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت، یہ وہ لپس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے، یہ وہ چیکس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے ہیں، مجھ سے یہ سائڈ نہیں دیکھی جا رہی، اور بہت انہیں برے الفاظ کہے اس شخص کو، عبید اللہ ابن زیاد کو۔ اور وی آل نو عبید اللہ ابن زیاد کی بھی کتنی دردناک موت ہوئی، کتنی عبرتناک اس کی موت ہوئی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بالکل صحیح روایات ہے کہ ساری عمر عبید اللہ ابن زیاد کو سیم واقعات سے نپٹنا پڑا، ٹریچری سے، دھوکے سے، اس کے اپنے لوگ سکیم کرتے تھے، اور پھر ایک شخص تھا مختار جس کے ساتھ اس کا بہت بڑا پھڈا تھا، مختار نے اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ اس کا سر لے کر آؤ، اور بالکل یہی واقعہ ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹا گیا، اور بالکل اسی طرح ٹرے میں مختار کو پیش کیا گیا، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ کو ہم نے دیکھا، آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا پتہ نہیں کہاں سے، اور اس کی ناک کے اندر گھسا اور اس کے سکل میں جا کے بیٹھ گئے۔ یعنی اتنی دردناک موت عبید اللہ ابن زیاد کی، ٹھیک ہے، بیکاز ہی از دا مین کلپریٹ، جس نے نواسہ رسول کی اتنی توہین کی اور نواسہ رسول کے سامنے اس نے ایروگنس دکھائی۔ اب لاسٹ فیو تھنگس، حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جسم جو تھا وہ کوفہ میں ہی دفنایا گیا، اور جو سر تھا وہ یزید کو بھیجا گیا۔ ہمارا جو سنی تاریخ ہے وہ یہ ہے، جو اوتھینٹک سنی تاریخ، کچھ سنی تاریخ شیعہ سورسز سے بھی انسپائرڈ ہے، میں آپ کو اوتھینٹک سنی تاریخ بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس جب سر پہنچا تو وہ اپنی چیئر سے اچھلا اور شوق میں آ گیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ غم کا شکار ہو گیا، شوق کا شکار ہو گیا، اور اس نے کہا یہ کیا غضب کر دیا، اور اس نے بہت رسپیکٹفلی، ظاہر ہے اس کے دل میں بڑا ریگریٹ تھا، اس نے اہل بیت کو سر واپس، اور میں نے آپ کو کہا زین العابدین، اصطلاح زین العابدین جو ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے، وہ زندہ بچ گئے تھے، اونلی ہی فرام دی اہل بیت، ان سے پھر آگے اہل بیت کی لڑی چلی ہے۔ وہ اس لیے زندہ بچ گئے تھے، ان کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، اور وہ عورتوں کے خیمے میں موجود تھے، تو ان کو
ہاتھ نہیں لگایا گیا, ان کو زندہ چھوڑ دیا. تو پھر ان سے آگے جو ہے یہ فیملی چلی اہل بیت. تو حضرت حسین کا جو سر ہے وہ جنت بقیع میں دفن, موسٹ پروبلی حضرت حسن کی جو ہے وہ قبر کے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے کربلا میں ان کا جسم مبارک ہے اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے. اب اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اینڈ ہو از ٹو بلیم. سب سے پہلے جو آفٹر ایفیکٹ آیا حضرت حسین کی شہادت اس سانحہ سے, وہ کیا ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد ایک فرقہ جنم لیا, شیعان علی ہی تھے وہ, لیکن انہوں نے ماتم کرنا شروع اس کے آفٹر میتھ میں. 65 ہجری کی بات ہے کہ جب کوفیوں کو بہت ریگریٹ ہونے لگا, ریگریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا ان کی شہادت کے فوراً بعد کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے, تو ایک گروپ بن گیا 4 سال بعد جو کافی تعداد میں تھا اور ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا. تو وہ ابن زیاد کو قتل کرنے نکلی, اور راستے میں جب وہ کربلا پہنچے جہاں پہ حضرت حسین کی باڈی دفن ہے, تو وہ اتنا روئے, انہیں اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے اور ساری رات ماتم کرتے رہے. اور وہاں سے یہ ماتم کی رسم جنم لی, اور سال ہر سال پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت والے دن یہ ماتم کی رسم وہاں سے جنم لی. اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ شیعان علی, وہی جنہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو بھی, حضرت حسین کو بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی, سب کو دھوکہ دیا. تو یہاں سے وہ جو ہے رسم نکلی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عقائد والی موومنٹ بھی اختیار کر آہستہ آہستہ, صحابہ سے نفرت, صحابہ کو منافق کہنا, اس کا حضرت علی اور اہل بیت کو ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس, یعنی کہ یہ اللہ کا اوتار. ایکسٹریم جو عقائد ہے, آپ کو پتہ ہے اہل تشیع میں کچھ بہت ایکسٹریم عقائد ہیں, سب کے نہیں لیکن کچھ کے بہت ایکسٹریم عقائد ہیں. ایک تو آفٹر میتھ یہ کہ شیعہ ابھی تک پولیٹیکل موومنٹ تھی, لیکن اس واقعے کے بعد سے وہ تھیولوجیکل موومنٹ بھی بن گئی, پراپر تھیولوجیکل موومنٹ جس میں عقائد بھی شامل ہو گئے اور بہت عجیب و غریب عقائد. دوسرا یہ کہ who is to blame. اب ہمارا کیا ویو ہے, ہمارے سکولرز کا کیا ویو تھا؟ دیکھیں عام آدمی کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, میرا آپ کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا. ہمارے سکولرز کا کیا ویو ہے, who is to blame. نمبر 1 کوفی, نمبر 1, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہی بلیم کرنے, یا جو ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بلیم کر رہے ہیں, وہی بلیم کے لائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ام سلمہ کا بیان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو کوفیوں پہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ جنہوں نے حیرت کا اظہار کیا, واہ عجبا, عجیب بات ہے کہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور نواسہ رسول کو تم لوگوں نے مار دیا, ٹھیک ہے. تو صحابہ ور کرسٹل کلیئر کہ کون بلیم ہے. نمبر 2 سب سے بڑا, چلیں کوفیوں نے تو بٹرے کیا نا, لیکن تلوار کس نے اٹھائی, مارا کس نے؟ اس میں سب سے پہلے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹنس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو, یزید نے کہا ہوگا مار دو, یہ تو پاسبل ہی نہیں. 6 ڈے کا ڈسٹنس ہے نا, جبکہ اس نے تو اگلے ہی دن کہہ دیا کہ نہیں مار دو. تو اس کا مطلب کہ یہ آرڈر عبید اللہ ابن زیاد کا ہی تھا, ٹھیک ہے, یزید کا نہیں تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد is to blame definitely. اور پھر جنہوں نے مارا, ضرب لگائی, عمر بن سعد بن ابی وقاص is also to blame کیونکہ he turned out to be a coward اور he could have protected حسین صلی اللہ عنہ بغاوت کر کے, لیکن اس نے بھی نہیں پروٹیکٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یزید کی, he is also to blame. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا do you love یزید؟ امام احمد بن حنبل نے کہا how can a person with little ایمان in his heart love یزید, how can a person of ایمان love یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ do you curse him, امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل نے بہت خوبصورت جواب دیا, have you ever seen your father curse someone by name. کیا کبھی اپنے باپ کو کسی کو نام لے کے لعنت کرتے دیکھا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے. تو وی سے کہ یزید قصوروار ہے, اور وی سے کہ جو بھی ظالم ہے اس پہ لعنت, without taking any name we say لعنت اللہ علی الظالمین, we say this, بس ہو گیا. اور یزید اس لیے قصوروار ہے, although he was regretful, he was sorrowful, he was shocked, یہ کیا ہوا, لیکن یزید اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے کسی کو پنش نہیں, نہ ابن زیاد کو, نہ سنن کو, نہ ہی وہ جو خبیث تھا جس نے ضرب لگائی تھی, کسی کو اس نے پنش نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ وہ بھی قصوروار, کیونکہ اگر اس کو واقعی اس نے یہ دکھانا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے, تو ہی شوڈ ہیو, اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا ان تینوں کو, اور دردناک سے دردناک سزا دینی چاہیے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی بایوگرافی, 4 ہجرہ میں ان کی برتھ ہوئی شعبان کے مہینے میں. ان کے بھائی حسن بڑے تھے لیکن لیس دین اے ایئر,
حضرت فاطمہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت حسن کی برتھ ہوئی اور اس کے بعد اگین شی بیکیم پریگننٹ اور اس کے بعد حضرت حسین صلی اللہ عنہ کی برتھ ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور پریزز میں نے آپ کو سنائی ان کے بارے میں. زیادہ تر زندگی ان کی مدینہ میں گزری انٹل علی صلی اللہ عنہ کی خلافت، جبکہ وہ کوفہ شفٹ ہو گئے اور وہاں پھر کوفہ میں حضرت علی صلی اللہ عنہ کے ساتھ رہے. انہوں نے جنگ صفین، جنگ جمل کو بھی وٹنس کیا ایز اے ینگ بوائے، حضرت حسن حضرت حسین نے. اور حضرت علی کی اسیسینیشن کے بعد جو واقعات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حسن became a خلیفہ ان کوفہ اور معاویہ صلی اللہ عنہ became a خلیفہ ان سیریا، لیکن حضرت حسن اسٹیپ بیک اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیشن گوئی تھی. 6 months onwards انہوں نے ریزائن کر دیا، 6 months تک جو ہے وہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا ٹو پریونٹ بلڈ شیڈ، ٹو پریونٹ اے سول. اور اس کے بعد وہ مدینہ رہے جتنا عرصہ امیر معاویہ کا دور تھا. تو یہ دونوں حضرت حسن حضرت حسین صلی اللہ عنہ مدینہ میں رہے اور they were greatly respected by the صحابہ. یہ بھی ایک پروف ہے کہ ان کا سٹیٹس بہت زیادہ تھا. انفیکٹ عبداللہ بن عمر ایک بار حج کا موقع تھا غالباً، تو حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو آتے دیکھا اور حضرت حسن کو غالباً. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ this man is the most beloved man on earth to the inhabitants of the heavens. یہ شخص جو چلا آ رہا ہے یہ آسمان کے جو انہیبیٹنٹس ہیں، آسمانوں کی جو مخلوق ہے ان کے لیے سب سے زیادہ بلیوڈ ہے، جس سے پروو ہوتا ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کتنا زیادہ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسن حسین سے. ابو بکر صلی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ بچے تھے، ان پہ نظر ڈالی اور کہا may my father be sacrificed for you. اللہ اکبر، میرا باپ تم پہ فدا ہو. حضرت حسن کو کہا you resemble more with رسول اللہ and you do not look like Ali. تو علی صلی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم رسول اللہ سے بہت زیادہ ریزمبل کرتے ہو. may my father be sacrificed for you. عمر صلی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک بیٹا آیا اور کہا کہ تھوڑی سی بات کی اس نیت سے کہ جسٹس ہونا چاہیے، لیکن آپ نے حسن اور حسین کا اتنا اسٹائپینڈ کیوں لگایا؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا آگے سے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ علی ہے، نہ تیرا نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ تم حسن اور حسین ہے. یعنی look at this reply. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم was very clear. تو بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ used to revere them a lot اور صحابہ were very clear about their status. ٹھیک ہے، بہرحال کیسے یہ واقعات جو ہے وہ آگے چلے. حضرت حسن صلی اللہ عنہ کی ریزینیشن جو ہے وہ 41 ہجری میں، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 20 سال امیر معاویہ صلی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حکومت کی. حضرت حسن کی ڈیتھ 50 ہجری میں ہوئی، سن ہجری میں. اور حضرت حسن جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کو پیس کا اور اس بات کا ہی درس دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا سوچنا اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہو تو اس کو اوائڈ کرنا. بہرحال حضرت حسن صلی اللہ عنہ کی ڈیتھ کیسی ہوئی یہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی بنائی جاتی ہے. ان کو زہر دیا گیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کی ایک one of his wives gave him poison اور پوائزن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا، یزید نے زہر دلوایا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کی کوئی بھی دلیل نہیں کہ امیر معاویہ نے زہر دیا یا جو ہے وہ یزید نے زہر دیا. بس یہ ہے کہ ان کی زہر سے ڈیتھ ہوئی اور one of his wives gave him poison. Anyway لیکچر حضرت حسن پہ نہیں ہے. حضرت حسین جو ہے وہ انیشلی انہیپی تھے حضرت حسن کے اس ڈیسیجن پہ، کیونکہ حضرت حسین کا ویو تھوڑا مختلف تھا. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بھی تھوڑی سی مختلف تھی. حضرت حسین جو ہے وہ بہت دبنگ پرسنالٹی اور بہت زیادہ جسٹس پسند. حضرت حسن بھی آف کورس. اور حضرت حسین میں آپ کہہ لیجیے حضرت حسن میں کمپوزر ذرا زیادہ تھا اکارڈنگ ٹو مسلم اسکالرس، لیکن حضرت حسین واز ینگ اینڈ حضرت حسین صلی اللہ عنہ ظاہر ہے ہی ہیڈ ہز ویوز، جو کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ وٹ ور ہز مین ویوز، کہ وہ کربلا آخر گئے کیوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں، اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ.
اپنا توکل بڑھاؤ. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں, یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا کی زندگی ہے, آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے, کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے. تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی, فتوحات دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے. فارس فتح ہوا, جب شام فتح ہوا, اور ان کو باتیں یاد آتی تھی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے, اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے, یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو, اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے, شاید نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا, ہوپلیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں, پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ کبھی شک نہ کرو, کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے, کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آگے اللہ دلیل دے رہا ہے. اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب, لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے, اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی, اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی, اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی, ٹھیک ہے نا, سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں, اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے, تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا, یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے سورہ انشراح, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا, اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے, سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا, لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں, کیسے ٹھیک کروں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے, تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے, تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا, اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی سٹیٹ میں, کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا, امپاسبل ہے, خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. and he found you poor and made you rich. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ richness is not the کثرت of مال, کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے, بلکہ غنا, دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو, اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی, رچنس آف دا سول دی, ذکر دیا,
بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں, خود سے دعا. اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں, ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں, ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا, کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو, یا حی یا قیوم. کبھی آپ صرف اس میں ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں, ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کنسیپٹ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے, اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون, اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا. اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا, اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا, ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا, قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یہ اس کا آخری پیسیج ہے, ابھی ہم لیسن لخص کرتے ہیں. Therefore treat not the orphan with oppression. بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں, کہ جب تم خود پین میں ہونا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, دوسروں کی پین آسان کر کے. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا, وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے, یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو, اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے, لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے, تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord, اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے, تو غم کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک, ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے, غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے, اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے, پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا, اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا, تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم, اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا, تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے, تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے میں مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا, کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا, نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں, پھر مکمل اندھیر ہے, کیونکہ انسان نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب, آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا, جو جس سے وہ مانگ رہا ہے, جس شرک کر رہا ہے, وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا, اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے, ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے, تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے, اتنا توکل, اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں, اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو, اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. جو بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس دنیا میں ہر چیز مجھے اچھی مل جائے, تو وہ اب نارمل زندگی گزار رہا ہے اور وہ ڈپریشن میں جائے گا, کیونکہ وہ ان ریئلسٹک زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی, اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں, ایک برا ہے, تو آپ نارمل, کوئی بات نہیں. اس انسان کا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک رول ہے آپ کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گرو کرا رہا ہے.
اگر سارے اچھے ہوتے آپ نے کبھی گرو نہیں کرنا تھا, آپ نے کبھی سٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھنی تھی, آپ نے اینگر مینجمنٹ نہیں کبھی سیکھنی تھی, آپ نے اللہ کو رجوع ہی نہیں کرنا تھا کبھی. انسان اتنا ناشکرا ہے, انسان اتنا ظالم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو اللہ کو کبھی رجوع ہی نہ کرے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں ایک ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کا بڑا رول ہے, لیکن وہ 3:1 نارمل ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو مینج کرنا چاہیے, اس سے زیادہ ہوگا وہ انہیلدی ہے, وہ آپ کو تنگ کرے گی چیز, ٹھیک ہے. یہ ایک ریسرچ بیسڈ بات ہے. 3:1 یاد رکھیں. 3 اچھے لوگ ہیں, 1 خراب ہے تو کوئی بات نہیں, نارمل زندگی آپ گزاریں. یا 6 اچھے لوگ ہیں, 2 خراب ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی نارمل زندگی ہے ایز لانگ ایز یہ ریشو مینٹین ہو رہی ہے. اور یہ تو ایک سائنٹسٹ نے, سائیکالوجسٹ نے ویسے ہی ریشو نکالی ہوئی ہے. بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نیگیٹو چیزوں کا بھی ایک رول ہے آپ کی زندگی میں, ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, پازیٹیو چیزوں کو آپ گرو کریں گے, نیگیٹو چیزیں مینج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, خود ہی جو ہے نا وہ مینج ہو جائیں گی. تو دیکھیں لاسٹ کلاس میں زیادہ سوال یہ تھے کہ ہاؤ ٹو ریپیئر مائی پرابلم, بجائے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا بیسٹ دیٹ آئی ہیو. سمجھ یہ اس پہ سوال بہت کم ہوتا ہے, ہاؤ کین آئی بلڈ مائی بیسٹ کوالٹی, کیونکہ انسان گھبرا جاتا ہے مشکلات سے, تو اس کو زیادہ پوچھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں. میں آپ کو کچھ سوالوں کی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ گرین کیپ کوسچنز کیا ہوں گے. گرین کیپ اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے کوسچنز کیا ہوں گے. فار ایگزامپل ہاؤ کین آئی بگن ٹو سیک نالج. ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے, میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں. اب دیکھیں پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے, دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ کو پتا ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے, جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے, تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا ویژن بلڈ کرے گا. قرآن ہمیں ایک لینز دے گا زندگی کو دیکھنے کا, وہ لینز سے ہمیں زندگی کے پرابلم, دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے, ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے. تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں. یہ گرین کیپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہوئی ہے, ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور. میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا. یہ اب گروتھ کا سوال ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی پوٹینشیل ہے, تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے. جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے, سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے, تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے, تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے, تاکہ اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے, وہ والی چیز, ٹھیک ہے, بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے. تو جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں بات سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں گے تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی, اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال ہے, ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز. اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں. ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی, انگزائٹی کم ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے, اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکل رہا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے, اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے, جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. سوال میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے پھر میں ایکسرسائز شروع کروں, پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا, پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی, پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا, پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا, کیا تم صبر نہیں کرو گے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان, آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیز, تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی. میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں, اللہ کرم کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. سوری, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے,
کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی, کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا, اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا. لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکولوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے, اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے, پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ, اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ, شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اور گھبرائیں نہیں, ہمارا دین تو اتنا پازیٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پک کر رہے ہیں, سٹریس کو بیئر کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, اللہ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ تو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی جھاڑ رہا ہے, آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے, اور اسی کو جہاد میں نفس کہتے ہیں. مجاہدہ اور کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ڈارکنس کے خلاف جہاد کرنا, اپنے ڈارک تھاٹس کو فائٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو ہمارا دین سبحان اللہ یہ پازیٹیو سائیکالوجی سے بھی بہت اوپر ہے. پازیٹیو سائیکالوجی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, اس ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھی ہیں, اور یقین کریں مجھے ایک بات جو ہے نا وہ اکثر میں ہنستا ہوں اس بات پہ کہ مسلمان وہ انسان ہے جیسے ایک لیب میں نا ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, تجربے کر رہے ہیں 10 سائنٹسٹ, 9 سائنٹسٹ تجربے میں لگے ہوئے, 10واں دور کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے. وہ اس لیے مسکرا رہا ہے, اس کو پتا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلنا ہے, میرے پاس یہ چیز پہلے سے ہی ہے. وہ سائنٹسٹ اس لیے مسکرا رہا ہے, تم لوگ تجربے کر رہے ہو, میرے پاس یہ چیز پہلے ہی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی بڑی زبردست چیز ہے, اور وہ تجربے کر رہے ہیں, وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں, وہ آپ کو ریسرچ بتا رہے ہیں, لیکن یقین کریں مسلمان کے پاس یہ چیزیں پہلے سے ہیں. کیسے؟ آپ کچھ نہ کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں لگا دیں, بس پازیٹیو سائیکالوجی کے آپ گرو بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیسے تھے, پرابلم سے کیسے ڈیل کرتے تھے, لوگوں سے کیسے. دیکھیں سنت پہ عمل کرنا صرف لباس پہننا نہیں ہے, سنت رویے اپنائیں, پھر دیکھیں آپ کی لائف کہاں جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر ڈبکی لگائیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینج کرتے چیزوں کو, وہ کیا پڑھتے تھے, جب انہیں غم ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے. کیا نہیں ہے یہ ڈیٹیل موجود؟ دنیا میں ایک ہی تو انسان ہے جس کی زندگی پر اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور انسان کی نہیں ملتی. یہاں تک صحابہ نے ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کیسے جاتے ہیں. امیجن کر لیں, اس انسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. تو کیا یہ موجود نہیں ہوگا کہ جب وہ ڈپریس ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے, جب وہ غصے ہوتے تھے غصے کو کیسے مینج کرتے تھے, جب وہ کسی پرابلم سے گزرتے تھے وہ پرابلم کو کیسے مینج کرتے تھے, وہ کیا پڑھتے تھے, وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو انہوں نے سکھایا, وہ روٹین کیا ہے جو انہوں نے بتائی, وہ کھانا کیا کھاتے تھے. ایوری از دیئر. آپ صرف سیرت کو اٹھا لیں, سیرت کا ڈیٹیل میں مطالعہ کریں, آپ یقین کریں زندگی سمجھ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ بات ہے اصل. لیکن میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس پروف آ جائے, تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں, اور کہ یار اب تو سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے, اب تو سائنس بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہے. یہ مقصد ہے انشاءاللہ ان ساری کلاسز کا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریویژن ہو گئی, میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی. ABC ماڈل, ٹھیک ہے. ساری گیم بلیفز کی ہے, جتنا ہم اپنے بلیفز کو اچھا کریں گے, تھاٹس کو اچھا کریں گے, کانسیکوینسز اتنے اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا بلیف ہے, تقدیر ہمارا بلیف ہے کہ بھائی جو ملنا ہے مل کر رہنا ہے, پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس کو کہا تھا کہ او بوائے, یا غلام, اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتے. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ, پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. کیا خوبصورت بات. یہ بلیف ہوگا تو سوچیں اس کا کانسیکوینس کتنا خوبصورت ہوگا. اس بندہ بہادر بن جائے گا, بندہ نڈر بن جائے گا, بندہ فکر کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں ہیں ساری, ٹھیک ہے. ABC ماڈل میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو مینٹل ٹریپس کا بتایا تھا, ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بھی بتایا تھا. وہ کسی کو یاد ہے کیا ہیلیوٹروپک ایفیکٹ؟ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بایولوجی کی ایک ٹرم ہے.
फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। असल में होता है ऐसे कि जब फूल फोटोसिंथेसिस समझते ना आप, फूल जो है वो सूरज की सनशाइन अब्जॉर्ब करता है, पानी जज्ब करता है, उससे जो है वो फूल की ग्रोथ होती है, एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये रियल बात है कि जब सूरज निकलता है तो फूल खिल उठता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। अगर वो इस तरह आप नोट करेंगे, जब सनशाइन आएगी तो वो यूं अपना सरफेस एरिया बढ़ा के पूरा अपना जो सरफेस है वो सूरज के सामने कर देगा। क्यों? ताकि वो सूरज की एक एक किरण को जज्ब करे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। असल में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं खुश रहने के लिए, गौर से बात सुनिएगा, खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी। ठीक है? अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज्यादा, असल में मसाइल ज्यादा है जिंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाकया सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया जिंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था। तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूं कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूंगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, इकलौता बच्चा है अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता है, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं, खैर। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस जिंदगी यही है, जिंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का, अब ये आपका कसूर है वो मौका आप मिस कर। ठीक है? बड़े मौके आएंगे जिंदगी में खुश रहने के। यकीन करें अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मजा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ करे, आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिले, थ्रोट कैंसर किसी को, वो खा ही नहीं सकता कुछ, नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो उसी चीज पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते हैं ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्जर्व बहुत करते थे, जाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नजर खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नजर जमाई हुई है। तो कहते उससे उसे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा? अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने में देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहां पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नजर भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहां से एक लेसन मिला कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़, लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें वो रहेगा वहां पे। ठीक है? इसी तरह एक और वाकया, वाकयात से बात समझ आती है इसलिए सुना रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाकया शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी जबरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके, कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना। वो उनके पास गया, वो बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनको बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा,
وہ آئل نہیں گرنا چاہیے. تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھتا. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے پہ تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے ریلیکس رہو, اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھ آیا, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا, اس نے ایکسائٹڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں, کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتی, چمچ پرابلمز ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلمز فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح